آپ سے ڈسکس کر کے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو 2 سے 4 ماہ کا عرصہ گزرا ہے، یہ میکسیمم 2 مہینے بھی شاید نہیں گزرے، تو اس دوران ایک حفاظتی لاک ڈاؤن ہماری سیفٹی کے لیے، ہمارے اپنے فائدے کے لیے، ہمارے اپنے انٹرسٹ ہے، ہمارے اپنے مفاد ہے، ہماری سیفٹی کا مسئلہ ہے، اور ہم اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن گزشتہ 9 ماہ سے مسلسل مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی لاک ڈاؤن ہے، کرفیو ہے، لیکن ان نہتے اور مظلوم کشمیریوں کے لیے کوئی بات کرنے والا موجود نہیں ہے، which is very unfortunate۔ اچھا، اس کے علاوہ جو بڑی اہم بات وہ یہ کہ میں آج ایک دفعہ پھر جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن آرڈر 2020 اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، پرزور مذمت کرتا ہوں۔ جو ہوا بہت برا ہوا، یعنی ایک ایسا ٹائم جب گلوبلی ہیلتھ کرائسس ہے اور پوری دنیا میں ایک عجیب سا ماحول بنا ہے، تو جب انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ان کا جو انٹرسٹ تھا، ان کا جو فوکس تھا وہ کووڈ-19 ہے، تو اس اسنا میں مودی رجیم نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اس کا ایڈوانٹیج لیا، اور انہوں نے جو ہے وہ ڈومیسائل لا کو چینج کیا، which is very much unfortunate۔ ایک دفعہ سے پھر انہوں نے انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کیا، اور ایک دوسری بات بھی یہ کہ اپنی وہاں کی گورننس ہے ہی نہیں، ان کی بیوروکریسی مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہے، ان کی انٹیلیجنسی مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہے، کوئی گورننس نہیں ہے، ان کی جو پورے پرفارمنس ہے اس کو چھپانے کے لیے، ان کی جو کووڈ-19 کے متعلق فیلڈ پالیسیز ہیں اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے وہاں کے لوگوں کی جو توجہ ہے اس کو ڈائیورٹ کیا ہے۔ لوگ روڈوں پہ پھر رہے ہیں، کوئی فیسلٹی نہیں ہے، کوئی شیلٹر نہیں ہے ان کو، یا اس دوران انہوں نے اقدام کیا اور کھلے عام انہوں نے جنیوا کنونشنز کو وائلیٹ کیا، اس کی خلاف ورزی کی، انہوں نے یو این کی سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کو ایک دفعہ سے پھر انہوں نے وائلیٹ کیا۔ They have openly and very clearly rejected all the UN resolutions, which is very unfortunate۔ اس کے علاوہ یہ کہ دیکھیے اس سارے ماحول میں ہم آخر کہاں کھڑے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دوران Kashmir issue should be raised officially by the Pakistan government once again, it should be raised globally, it should be raised internationally، ٹھیک ہے، اور it should be raised by the elected people، یعنی جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی طرف سے مسئلہ کشمیر کو ایک دفعہ سے پھر بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کی بہت ضرورت ہے اس وقت۔ یاد رکھیے کہ ہم مسلمان کون تھے، ہم بڑے غیرت مند تھے، لیکن آج پتہ نہیں ہماری غیرت آخر گئی کہاں۔ ایک بچی نے محمد بن قاسم کو خط لکھا تھا اور وہ 17 سال کی عمر میں آتا ہے، اس بچی کے خط پر یہ ہماری ہسٹری تھی۔ دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، ارے دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دس واز آر ہسٹری، یہ ہماری تاریخ تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کو ایک دفعہ سے پھر اجاگر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے دیکھا، ہم سب نے دیکھا کہ ہمیشہ سے ہم ایک بات سنتے آ رہے ہیں، ایون پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے بھی، کہ وی آر ود کشمیریز، وی اسٹینڈ ود کشمیریز، مورلی، ڈپلومیٹیکلی، لیکن اس سے آگے کبھی بھی نہیں بڑھے، which is very much unfortunate۔ لہٰذا حکومت وقت کی جانب سے مؤثر جواب حکمت عملی اختیار کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ خزاں جائے گی جائے گی جائے گی، بہار آئے گی آئے گی آئے گی، کشمیر کی گلیوں میں گونجے گا نعرہ تکبیر انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ۔